الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان بھائیوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے، اس لیے کہ جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جس نے پیدا کیا اور جو ہماری روح قبض کرے گا، تو ہم کو زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے اور اپنی زندگی میں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے کہ نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نماز کے لیے وقت نکالو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کسی سے نہیں۔ تھوڑی میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑی سی آواز بھاری سی آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ دعا کریں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ تو بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے بابا، میری یہ مراد فلاں چیز میری پوری کر دو۔ میرے بھائی، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ قبر کے اندر جا چکے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ ابھی ہم ہیں، ابھی میرا انتقال ہو جائے اور لوگ میری قبر پہ آئیں اور مجھ سے مرادیں مانگے تو میں ان کے لیے کیا کر سکوں گا؟ بھلے میں کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنے کی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مرضی سے بغیر پرندہ بھی نہیں ہل سکتا، پتے بھی نہیں ہل سکتے۔ تو میرے بھائی، ہماری جو مشکلیں ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی نہیں ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، بیوی کنٹرول میں نہیں ہے اور کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، پیسے نہیں آ رہے ہیں، ہماری تو یہ پریشانی ہے۔ تو سوچتے ہیں جب اللہ ہے اتنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، تو وہ ہماری ضرورتیں پوری کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں نہیں میرے ساتھ اپنی رحمت میرے اوپر اتارتا ہے؟ میرے بھائی، وہ اپنی رحمت تمہارے اوپر کیسے اتارے؟ تم تو برائیاں کرتے ہو، آپ تو غلط کام کرتے ہو اور دوسروں کو روکتے بھی نہیں ہو کہ میرے بھائی غلط کام نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دل میں برائی بھری ہوئی ہے، جس دل میں غلط کام بھرے ہوئے ہیں، تو بتاؤ میرے بھائی، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی رحمت اتارے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس دل میں آئے گا؟ کیوں اس کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوگا جب تم نے اپنا دل برائیوں سے بھرا ہوا ہے، غلط چیزوں سے بھر رکھے ہوئے ہو؟ تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے جو دل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دل پاک صاف کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، تب جا کے ہمارا دل کا جو زنگ ہے وہ جا کے دور ہوگا۔ تو ہم کو صرف اور صرف اللہ کی مان کے چلنی ہے بس، اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ 5 ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور اسی کو بات دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان بھی ہو رہے دنیا کے اندر، وہ یہ سوچتے ہیں کہ
ہمارے مذہب میں تو بتایا نہیں گیا کہ کب سر جھکانا ہے اور کب نہیں جھکانا ہے، لیکن اسلام کے اندر اذان دی جاتی ہے، باقاعدہ بلایا جاتا ہے لوگوں کو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اسلام سچا مذہب ہے۔ تو بہت سے لوگ، اللہ جن کے دل میں یہ چیز پیدا کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کو غور و فکر نہیں ہوتی ہے وہ جس کام میں لگا ہوا اسی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر برائیوں سے، غلط کاموں سے، شراب سے، زنا سے، لڑکی بازی سے، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میری ایک بات مانیے، صرف اور صرف نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، نماز کو پابندی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس انسان نے نماز کو پابندی سے پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور اس کو ایسی زندگی عطا کرے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تصور بھی اس کے دل میں نہیں پیدا ہوا ہوگا۔ ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالی اس کو دے گا، جو وہ چاہ رہا ہوگا، جائز تمنا سب اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری کر دے گا۔ لیکن جب انسان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں، اور ایسی الفاظ اپنے زبان سے نکالتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے لفظ ہیں کہ ان کو ہم اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں نہیں بولنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ جب وہ ہے تو کیوں انسان برباد ہو رہا ہے، کیوں سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، کیوں بھوکا مر رہا ہے۔ میرے بھائی، وہ بھوکے مر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب انسان اپنے پیدا کرنے کے والے کو بھول جاتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جب وہ اپنی ڈکشنری سے، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیتا ہے اور اپنے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو میرے بھائی وہ ایسے ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پوری زندگی ایسے ہی ٹھوکریں کھا کھا کے ایک دن دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ بھول گیا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ابھی کسی انسان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، آپ کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیوں پیدا ہوئے ہو، وہ نہیں بتا پائے گا۔ کہے گا بس آئے ہیں، کام کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے بس۔ اس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اچھے برے کی کیا نحوسیت ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی کسی سے پوچھو شراب پینا جائز ہے یا کیسا ہے، وہ کہے گا کوئی، وہ تو شراب پی سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ شراب پینا کیا، فوراً کہے گا اسلام کے اندر حرام ہے۔ جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں دنیا میں آئے ہو؟ ہم دنیا میں آئے ہیں اچھے اعمال کرنے کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بات ہم کو بتائی بھی ہے، اور میرے پاس قرآن ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بس فرق ہم کو صرف اور صرف قرآن میں ڈھونڈنے میں ٹائم لگانا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو جانیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تب میرے سمجھ میں آئے گا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ نہ ہمارا اپنی مرضی سے ہم آئے دنیا میں، اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا، اور جب ٹائم پورا ہو جائے گا تب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، جو کھلانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو اب تک ہم کو کھلاتے پلاتے آیا ہے، تو ہم کو عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے بس، اور کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔